إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام قسم کی تعریفات توصیفات بزرگی کبریائی بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو پالنہار ہے مربی ہے ہم سب کو پالنے والا ہے بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء کرام پر بالخصوص ہمارے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے اسلامی بھائیوں محترم بزرگوں دوستوں نوجوانان ملت اسلامیہ پردہ نشین خواتین اسلام چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں آج انگریزی تاریخ 28 جولائی سن 2023 بروز جمعہ بمطابق عربی تاریخ 9 محرم الحرام سن 1445 ہجری بروز جمعہ آج کے اس جمعہ میں میری تقریر کا عنوان ہے
فضائل صحابہ۔ سب سے پہلے آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں، کئی دن سے مسلسل بخار آ رہا ہے جا رہا ہے، ٹھیک نہیں ہے، یعنی صحیح ڈھنگ سے ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہے۔ بہرحال بیماری کی وجہ سے، اور جو جمعہ میں تقریر ہوتی ہے اس جمعہ کے مقابلے میں دھواں دھاڑ تقریر تو نہیں ہو سکتی، لیکن قرآن مجید کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی ذات وہی ذات ہے جسے چاہتا ہے بیمار کرتا ہے، جسے چاہتا ہے شفا دے دیتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کی حکمت سے کوئی بھی چیز خالی نہیں ہے۔ بہرحال صحابہ کی بہت بڑی فضیلت ہے، قرآن کے اندر بھی صحابہ کی بہت بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کی تعریف کی ہے کہ صحابہ پاک باز ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے تقوی سے پاک کر دیا تھا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر سرائے جہاد پر لبیک کہا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو سربقت مجاہد تھے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو شیر سے نہیں شیر سے ڈرتی تھی۔ یہ وہ صحابہ کی جماعت ہے جس کی فضیلت کے بارے میں آپ جدھر سے بھی دیکھیں بہت بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے۔ وہ صحابہ کرام جن کی تعریف خود اللہ رب العزت نے اپنی سب سے مقدس کتاب قرآن مجید میں کی ہے، اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد احادیث مبارکہ میں اپنے ان ساتھیوں کی ستائش بھی کی ہے۔ وہ صحابہ کرام کہ جو وحی الہی کے سب سے پہلے مخاطب تھے، وہ صحابہ کرام جنہوں نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے اور اپنے کانوں سے ان کے فرامین سنے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ توبہ آیت نمبر 100 یعنی 100 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ وہ مہاجرین و انصار میں سے جو اولین میں سے تھے، وہ جو دوسرے پر سبقت لے گئے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، اور وہ دوسرے لوگ جنہیں ان سابقین کی اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ سب اللہ سے راضی ہو گئے۔ وہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے کہ اللہ ان صحابہ اکرام سے راضی ہو گیا اور وہ صحابہ اکرام اللہ سے راضی ہو گئے۔ والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ایسی جنات تیار کی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا۔ پہلے وہ شخص، وہ مہاجرین جنہوں نے اللہ رب العزت کے دین کی خاطر
جنہوں نے اللہ رب العزت کے اسلام کی خاطر اپنے آبائی وطن کو چھوڑا، اپنے مال و دولت کو چھوڑا، اپنے مال و متاع کو چھوڑا اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، وہ مہاجرین صحابی ہیں۔ نمبر 2، انصار مدینہ صحابی، وہ صحابی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی نصرت و مدد کی اور ان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، وہ انصار مدینہ صحابی رسول ہیں۔ نمبر 3، تیسرے قسم کے لوگ وہ حضرات ہیں جنہوں نے ان سابقین اولین کی اخلاص و محبت سے پیروی کی اور ان کے نقش قدم پر چلے، اور وہ لوگ تمام جو ایک باتیں کے آنے والے لوگ ہیں وہ تمام لوگ اس میں شامل ہیں۔ تو یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جو اس آیت سے مراد ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 117 کے اندر ارشاد فرمایا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے حال پر توجہ فرمائی اور مہاجرین و انصار کے حال پر بھی توجہ فرمائی، جنہوں نے تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو جاتا ہے، ہو چلا تھا، پھر اللہ نے ان کے حال پر بھی توجہ فرمائی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سب پر بہت شفیق اور مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے خاص طور پر ان مہاجرین و انصار کی تعریف فرمائی ہے کہ جنہوں نے تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا۔ جانتے ہیں یہ آیت تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی۔ آپ جنگ تبوک کا واقعہ پڑھیے، واقعی جنگ تبوک آپ پڑھیں گے آپ کا دل دہل جائے گا۔ وہ جنگ تبوک سن 9 ہجری کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور یہ جنگ تبوک یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ آخری جنگ تھی۔ جب یہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے اور ایسے جنگ میں کھانے کو کھانا نہیں، پینے کو پانی نہیں، کہیں سے کچھ عطا پتہ نہیں ہے، ایسے وقت میں جنگ کا اعلان ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہم تو جنگ میں لڑائی کریں گے لیکن کھانے کو کھانا نہیں، پینے کو پانی نہیں، ہم جنگ کیسے کریں گے؟ سن 9 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا۔ آگے چلیے دیکھتے ہیں، یہ صحابہ کرام جاتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، اور لڑائی کرتے کرتے کچھ دور جاتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ پیاس اتنی شدت میں اور گرمی کا موسم، شدید گرمی کا موسم تھا، کھانے کو کھانا نہیں، پینے کو پانی نہیں، لڑتے لڑتے ان کو ایسی پیاس لگی کہ اب دم جانے والا ہے، روح نکلنے والی ہے۔ یا رسول اللہ، کروں تو کروں کیا؟ صحابہ کرام کا واقعہ آتا ہے کہ کچھ صحابہ کرام جب اونٹ ذبح کر دیا جاتا تھا تو اونٹ ذبح کرنے کے بعد ان کے پیٹ کے اندر جو ادوی نکلتا تھا، ان کوبروں کو کپڑا میں اس کو نچوڑ کر کے جو پانی نکلتا تھا وہ پانی صحابہ کرام پیتے تھے اور جنگ میں گئے تھے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج ہمارے پاس کھانے پینے کی فراوانی ہے، کھانے کی کمی نہیں ہے، پانی پینے کو آج ہم میٹھا پانی لاتے ہیں، میٹھا پانی پیتے ہیں۔ اس وقت کو یاد کیجئے جب صحابہ کرام کو پینے کے لیے پانی نہیں تھا، وہ گوبر کو نچوڑ کر کے جو پانی نکلتا وہ پانی پی کر کے وہ صحابہ کرام جنگ تبوک میں لڑائی کرتے تھے۔ اسی موقع پر آیت نازل ہوئی تھی لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
तभी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको जन्नत की खुशखबरी दे दी कि तुम जन्नती। और इससे भी बड़ी ताज्जुब की बात यह है, सबसे अफजल सहाबा इकराम जानते हैं कौन है? सारे लोगों का इत्तेफाक है, चाहे वो अहले हक हो, अहले सुन्नत वल जमात हो, बरेली हो, शिया हो, कोई किसी भी मजहब के मानने वाले हो, यहूदी हो, नसारा हो, सबसे अफजल सहाबा इस धरती के अंदर अगर कोई है तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। और इस धरती पर सबसे पहला अगर शख्स किसी ने कलमा पढ़ा है तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद हज़रत उमर फारूक की फजीलत आती है, उसके बाद हज़रत उस्मान की फजीलत आती है, उसके बाद हज़रत अली की फजीलत आती है, उसके बाद अशराए मुबश्शरा सहाबा इकराम की फजीलत आती है। और उनमें से 6 सहाबी रसूल तो ऐसे हैं जो सारे सहाबा इकराम से फजीलत हासिल है। वो है अब्दुल्लाह बिन जर्राह, जुबैर इब्न अव्वाम, और फिर अब्दुल्लाह बिन जुबैर, सअद इब्न अबी वक्कास, सईद बिन ज़ैद, ये सारे के सारे सहाबी रसूल सारे सहाबा इकराम पर फजीलत हासिल करते हैं। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे सहाबा इकराम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजीलत दिए कि तुम्हारे ऊपर ये फजीलत, तुम्हारे ऊपर ये फजीलत, तुम्हारे ऊपर ये फजीलतें हैं। बहरहाल मदीना के अंसार सहाबा इकराम जो सबसे फजाइल के हक हैं वो मदीना के अंसार सहाबी रसूल हैं। अंसार मदीना के जज्बा ईसार और कुर्बानी की वैसे तो कई मिसालें मौजूद हैं, लेकिन हम यहाँ पर 2 मिसालें आपको बयान करेंगे। मदीना के अंसार सहाबी रसूल की 2 मिसालें हम आपको बयान करेंगे। नंबर 1 सही बुखारी की हदीस है, सही बुखारी हदीस नंबर 4889 4889 और फिर 3798 के अंदर यह हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। एक रिवायत के मुताबिक तो एक शख्स जो आया वो अबू हुरैरा ही था। एक रिवायत के मुताबिक ये खुद अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही थे। कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं भूखा हूं। क्या हूं? मैं भूखा हूं। आज हमारे घरों के दरवाजों पर कोई भी भूखा आदमी आता है कि मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिलाओ, कुछ को वापस भेज दिया जाता है। सुनिए और ये इस हदीस को सुन करके नसीहत हासिल कीजिए और खिलाने का सवाब कितना है सुनिए। अल्लाह के रसूल मैं भूखा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी रसूल को भेजते हैं, कहा कि जाओ मेरी बीवी के पास जाओ और देखो क्या कुछ है। जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, आवाज आती है, कुछ नहीं है। चले आते हैं। एक रिवायत के मुताबिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी बीवियों के पास भेजा, जाओ सारे बीवियों के पास जाओ और देखो कुछ खाने पीने का है कि नहीं है। जाते हैं और सारी बीवियों की जबान से ये निकलती है, जाओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दो पानी के सिवा कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर। तो ये वो सहाबा इकराम थे, ये वो सहाबी रसूल थे जिनके खाने के लिए खाना नहीं, पानी के लिए पानी नहीं, जंग में लड़ने के लिए जाते हैं, में मुश्किल से एक खजूर मिलता है, उस खजूर को 2 टुकड़ा करके 2 सहाबा इकराम आपस में तकसीम कर लेते हैं। और फिर बाज़ रिवायत के अंदर आता है कि वो सहाबी रसूल जब वो एक ही खजूर होते हैं तो सारे सहाबा इकराम उन खजूर को चूस करके जिंदगी गुजारा करते थे। अल्लाह अकबर। सारे सहाबा इकराम एक ही खजूर को लेकर के चूस करके जिंदगी गुजारते थे। खैर पानी के सिवा कुछ नहीं है, जाके अल्लाह के रसूल को कह दो। अल्लाह के रसूल ने कह दिया कि कुछ नहीं है, खाने को कुछ नहीं, सिर्फ पानी है। फिर अल्लाह के रसूल सारे सहाबा इकराम बैठे हुए थे। आप ऐलान करते हैं कि कोई है जो इस शख्स का मेहमान नवाजी करे,
اللہ کے رسول میں اس کی مہمان نوازی کروں گا. کہا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ. لے کر کے چلے جاتے ہیں. رات کا وقت ہے اور لے کر کے چلے جاتے ہیں. جا کے اپنی بیوی سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں اے ام سلیم، اے ام سلیم، یا اللہ کے رسول کا مہمان ہے جو کہ بھوکا ہے، کھانا نہیں کھایا، کھانے کو کچھ ہے. اور ان کی بیوی حضرت ابو طلحہ کی بیوی ام سلیم کہتی ہے کہ صرف بمشکل بچوں کا کھانا ہی ہے. حضرت ابو طلحہ کا ایمان دیکھیے اور ایک مہمان نوازی کرنے کا طریقہ دیکھیے. کہا کہ بچوں کو بھوکے سلا دو. اللہ اکبر. آج ہمارے پاس اگر کھانا ہے، کوئی بھوکا آ جاتا ہے، ہم ان کو چھوڑ کر کے اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں. کیا وہ بھوکا آدمی آپ کے پاس روز روز آئے گا؟ نہیں آئے گا. ظاہر سی بات ہے ایک دن آیا ہے، آپ اس کو کھانا کھلائیے. کھانا کھلانے سے آپ کے گھر کے اندر روزی روٹی کے اندر برکت دے گا. وہ صاحب رسول اپنی بیوی سے کہتے ہیں بچے کو بھوکا سلا دو، بہتا غسلا کر سلا دو اور وہ کھانا حضرت ابو ہریرہ کو کھلا دو. اللہ اکبر. حضرت ابو طلحہ کی بیوی ام سلیم کھانا تیار کرتی ہے. اس میں بھی کھانا ایک ہی آدمی کا ہے. جب لے کر کے بیٹھتے ہیں ابو ہریرہ ابو طلحہ سے کہتے ہیں اے ابو طلحہ آپ بھی میرے ساتھ بیٹھیے. بیوی نے کیا کتنی چالاک تھی. بیوی چالاکی سے کہ چراغ میں اس وقت جو ہے لائٹ کا انتظام نہیں تھا، کرنٹ نہیں تھی، چراغ جلا جلا کر کے کھانا پکایا کرتی تھی. تو حضرت ام سلیم وہ جاتی ہے اور چراغ میں تیل ڈالنے کے بہانے سے جاتی ہے. چراغ کو بجھا دیا جاتا ہے اور اتنے میں حضرت ابو ہریرہ سے کہا جاتا ہے آپ کھانا شروع کریے. کھانا شروع کرتا ہے. ابو ہریرہ نے سوچا کہ میرے ساتھ ابو طلحہ بھی کھا رہے ہیں. حضرت ابو طلحہ نہیں کھایا تھا، ایک ہی آدمی کا کھانا تھا. حضرت ابو ہریرہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیے چلے گئے. اور یہ حضرت ابو ہریرہ، ام سلیم اور ان کے بچے سارے کے سارے بھوکے سوئے رہ گئے. صحابہ کرام کو مہمان نوازی کی. یہ تھے صحابہ کرام جن کی فضیلت اگر ایک ایک کر کے بیان کیا جائے تو گھنٹوں وقت لگ جائے گا میرے اسلامی بھائیوں. یہ وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے خود نہیں کھایا، دوسرے کو کھلایا. صرف یہی نہیں، چلیے اور آگے چلتے ہیں. اسی طرح سے حضرت انس بن مالک، یہ دوسری مثالیں ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. حدیث نمبر 3780 3780 کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اسی طرح سے 3781 کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہجرت کر کے ہمارے پاس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ربی کے ساتھ بھائی چارہ کرا دیا. آج ہمارے اپنے بھائی سے دشمنی ہے، آج ہم اپنے بھائی سے لڑائی کر رہے ہیں، آج ہم اپنے بھائی کا مقدمہ کر چکے ہیں. تو آئیے سنیے کہ سعد بن ربی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ربی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بھائی چارہ کرا دیا. اور یہ سعد نے اور یہ عبد الرحمن بن عوف، انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن بن عوف میرے پاس مال و دولت کی کمی نہیں ہے، مال و دولت کا انبار جمع ہے، ان میں سے آدھا مال میرا آدھا مال تمہارا. دیکھیے میرے اسلامی بھائیوں، دیکھیے بھائی چارہ صرف کرایا تھا، حقیقی بھائی نہیں تھا. صرف بھائی چارہ کرانے کی وجہ سے سعد بن ربی نے یہ آدھا مال حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دینے کا فیصلہ لے لیا اور کہا کہ عبد الرحمن بن عوف آدھا مال تمہارا آدھا مال میرا، میری دو بیویاں ہیں، تم پسند کر لو، جو بھی بیوی اچھی لگے میں ان کو طلاق دے دیتا ہوں، تم ان سے شادی کر لینا. کتنے خیر خواہ تھے صحابہ کرام پہلے، کتنے بھائی مل کر رہتے تھے.
حدیث کے اندر آتا ہے کہ کسی صحابی کا انتقال ہو جاتا تو سارے صحابہ غم مناتے تھے. آج ہمارے پڑوسی کا انتقال ہو جاتا ہم بیٹھے اپنا موج و مستی کرتے رہتے ہیں. صحابہ کرام کا یہ حال تھا. اگر کسی ساتھی کا انتقال ہو جاتا کتنوں ہی دور کیوں نہ ہو سارے صحابہ کرام غم مناتے تھے. وہ صحابہ کی فضیلت ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ سعد بن ربیع بھائی چرا کرا لیا. آدھا مال تمہارا آدھا مال میرا. ایک بیوی جو تم پسند کرنا چاہتے ہو پسند کر لو, تم ان سے شادی کر دینا. حضرت عبد الرحمن بن عوف اللہ کا وہ مومن بندہ تھا جنہیں کسی کے لالچ دینے پر لالچ میں نہیں آتے. آج اگر ہمیں کوئی کہے ہم فوراً آدھا مال لے لیں گے, لیکن انہوں نے کہا کہ میں ایسی ہی غریبی زندگی گزارنا چاہتا ہوں, لیکن میں حلال کھانا چاہتا ہوں, حلال کھانا چاہتا ہوں. سعد بن ربیع نے, عبد الرحمن بن عوف نے سعد بن ربیع کے مال و دولت کے لیے, اہل و عیال بیوی بچوں کے لیے, برکت کے لیے دعا کی. کہا کہ بارک اللہ, تمہارے مالوں میں اللہ برکت دے, تمہارے مال و اولاد میں اللہ برکت دے. تمہارے مالوں کی ہم کو ضرورت نہیں ہے, ذرا یہ بتاؤ یہاں پہ بازار کہاں لگتی ہے؟ سعد بن ربیع کہتے ہیں بازار تو یہاں سے دور ہے اور وہ بازار یہودی کا ہے. تو کہا کہ بازار کسی کا ہو, ہمیں تو بیچنے کا حق ہے کہ نہیں. تو کہا کہ فلاں جگہ بازار ہے. عبد الرحمن بن عوف اتنے غریب تھے, کھانے کو کھانا نہیں, پینے کو پانی نہیں. تھوڑی سی گھی, تھوڑی سی پنیر بازار میں لے جا کر کے بیچا کرتا تھا. اور بیچتے بیچتے اللہ نے ایسی برکت دی اس کے مال و دولت میں, ایسی برکت دی کہ بیچتے بیچتے بہت بڑا مالدار بن گیا. اور عبد الرحمن بن عوف اب اتنا مالدار بن گیا کہ آخر میں وہ ایک انصار کی لڑکی سے شادی بھی کر دیا. اب ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر مہر میں سونا بھی دیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک دن گزر ہوا تو اللہ کے رسول نے اس کے کپڑے میں زرد رنگ دیکھا. کہا کہ عبد الرحمن بن عوف کیا بات ہے, آج تمہارے میں زرد رنگ لگی ہوئی ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب خاص کر کے وہ لوگ سنیں جو لوگ اپنے بیٹیوں کے شادی میں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں. دیکھیے ایک صحابی کی شادی ہو جاتی ہے, نبی کو پتا نہیں کہ صحابی کی شادی ہو گئی. عبد الرحمن بن عوف کی شادی ہو گئی, اللہ کے رسول سے راستے میں ملاقات ہو گئی. کیا بات ہے, تمہارے کپڑے میں زرد رنگ لگی ہوئی ہے. اللہ کے رسول, میں ایک انصار کی لڑکی سے شادی کر لیا ہوں اور ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر میں سونا بھی دیا ہوں محل میں. تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ تم نے ہم کو دعوت کیوں نہیں دیا. آج اللہ کی قسم اگر میں یہ بتاؤں تو جھوٹ نہیں ہوگا, آج اگر ہمارا کوئی رشتہ دار اگر چھوٹ جاتا ہے تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے, اس سے بات چیت بند ہو جاتی ہے کہ تم نے ہمیں شادی میں دعوت دیا ہی نہیں. ایسا ہوتا ہے کئی جگہ, میں نے دیکھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا. باضابطہ جس کے ساتھ ایسا, اس نے آگر کے مجھ سے کہا ایسا کہ صرف چھوٹ گیا, بھول گیا, کہا تو چھپایا تھا لیکن بھولنے کی وجہ سے میرے رشتہ دار کو ٹوٹ گیا اور پھر وہ بات چیت بند کر دیا. آج ایسا ہوتا ہے. لیکن دیکھیے صحابہ رسول کی شادی ہو جاتی ہے, اللہ کے نبی کو بتانے کی شادی ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنی شادی میں دعوت کیوں نہیں دیے, لیکن اتنا ضرور کہا تم ایک بکری ہی کیوں نہ ہو ولیمہ ضرور کرنا. ولیمہ ضرور کرنا, یہ نہیں کہا کہ مجھ کو بھی دعوت دینا, ولیمہ ضرور کر لینا. تو پتہ یہ چلتا ہے, اس حدیث کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ صحابہ کی زندگی بہت ہی مشکل زندگی گزری ہے, اور اللہ کے رسول کے دور میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں, جنگ کتنی ہوئی ہے اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ 75 ہے, کچھ لوگ بتاتے ہیں 76 ہے, کچھ لوگ بتاتے ہیں 80 ہے. بہرحال جتنی بھی جنگیں ہوئی ہو, لیکن 9 جنگ ایسے ہیں
جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس 9 جنگ میں موجود تھے، لڑائی میں شریک تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جتنی بھی جنگ ہوئی ہے، 75 ہو، 70 ہو، 80 ہو، کسی بھی جنگ میں صحابہ کرام کی جماعت زیادہ نہیں تھی۔ کسی بھی جنگ آپ اٹھا کر کے دیکھیں، تاریخ پڑھ لیجئے، کسی بھی جنگ میں صحابہ کرام کی تعداد زیادہ نہیں تھی۔ اگر تعداد تھی تو انہی کی زیادہ تھی، لیکن صحابہ کرام کا ایمان ہی کچھ اور تھا، ان کے ایمان کا جذبہ ہی کچھ اور تھا۔ ان کے ایمان کے جذبے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے صحابہ کے ذریعے سے اور پھر فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد کی اور ساری جنگوں کو یہ صحابہ کرام نے جیت لیا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، آج بھی ہمارا یہ جو دن ہے، آنے والا دن سے آج کا دن یہ بہتر ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والا دن جنگ ہو، تو اس جنگ میں کیا کرنا پڑے گا؟ آج ہمیں اور آپ کو تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیثوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صبح شام قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا الہ العالمین ہم نہیں جانتے قبر کے اندر کس حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یا الہ العالمین اگر کسی عذاب میں گرفتار ہے تو ان لوگوں کے عذاب کو دور کر دے، بند کر دے، ان لوگوں کی قبر کو نور سے بھر دے۔ یا الہ العالمین جب تک تو زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور اسلام پر ہو، آمین۔